ارساں ایجنسی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ کو ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہے، جس کے برعکس صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لامحدود اسلحہ ذخائر کا دعویٰ کیا۔ اسی دوران ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں نے واشنگٹن میں شدید سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے، جہاں کانگریس میں جنگی اختیارات، قانونی حیثیت اور صدارتی فیصلوں پر کھلی بحث جاری ہے۔ اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ساتھ حکمران ریپبلکن پارٹی کے بعض ارکان بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، جبکہ دفاعی بجٹ میں اضافے اور اسلحہ سازی کی رفتار تیز کرنے کی تیاریوں نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف امریکی داخلی سیاست بلکہ عالمی سلامتی کے تناظر میں بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اس وقت ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کے لامحدود ذخائر موجود ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ دفاعی کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے اہم ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں اسلحہ سازی کی رفتار تیز کرنے پر غور کیا جائے گا۔ نائب وزیر دفاع $50 ارب کے اضافی دفاعی بجٹ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی دفاعی کمپنی ریتھیون ٹیکنالوجیز ٹوماہاک میزائلوں کی سالانہ پیداوار 1000 تک بڑھانا چاہتی ہے، جبکہ دفاعی کمپنیوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے بجائے ہتھیاروں کی تیاری میں اضافہ کریں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کے اسلحہ ذخائر ماضی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور بہتر حالت میں ہیں اور امریکہ طویل عرصے تک مؤثر جنگی کارروائیاں جاری رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ہتھیار دیگر ممالک کے جدید ترین اسلحے سے بھی بہتر ہیں۔ دوسری جانب ایران پر امریکی حملوں کی قانونی حیثیت پر امریکہ کے اندر شدید بحث چھڑ گئی ہے۔ کانگریس کو پیش کی اطلاع نہ دینے اور جنگی اختیارات کے استعمال پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے بعض ارکان نے بھی فوجی کارروائیوں کی مخالفت کی ہے۔ ورجینیا سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے ایک ہفتے میں ایران پر حملے کی متعدد وجوہات بیان کی، جن میں جوہری پروگرام کی تباہی، بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ، حکومت کی تبدیلی اور بحری بیڑے کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ امریکی کانگریس کے رواں ہفتے ہونے والے اجلاس میں سینٹ کی وار پاورز ریزولوشن اور ایوان نمائندگان میں 2 قراردادوں پر غور کیا جائے گا، جن کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ سینیٹر ٹم کین کی زیر قیادت قرارداد میں 1973 کی وار پاورز ریزولوشن کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مقصد صدارتی جنگی اختیارات کو محدود کرنا تھا۔ سینیٹر ٹم کین نے ایران پر حملے کے حکم کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر سینیٹر کو اس معاملے پر اپنا موقف ریکارڈ پر لانا چاہیے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک رہنما چک شومر نے اسے ٹرمپ کی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کی کوئی واضح حکمت عملی یا اختتام نظر نہیں آتا اور امریکی عوام مزید طویل اور مہنگی جنگ نہیں چاہتے۔ سابق صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے کہا کہ یہ ٹرمپ کی مرضی کی جنگ ہے اور امریکی جانیں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ کانگریس میں ڈیموکریٹک رہنما حکیم جیفریز نے الزام عائد کیا کہ صدر نے کانگریس کی اجازت کے بغیر فوجیوں کو خطرے میں ڈالا۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس تھامس میسی نے کہا کہ یہ اقدام امریکہ فرسٹ پالیسی کے خلاف ہے۔ سابق رکن کانگریس میرجوری ٹیلر گرین نے بھی صدر ٹرمپ کی پالیسی پر سوالات اٹھائے۔ معروف امریکی اینکر ٹکر کارلسن نے اس جنگ کو گھناؤنی اور شیطانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ فرسٹ پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ایران سے متعلق فیصلوں پر سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ کانگریس میں ممکنہ قراردادیں آئندہ دنوں میں امریکی خارجہ اور دفاعی پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔